اینٹوں کے بھٹے میں کوئی باڑ وغیرہ تو نہیں لگی تھی، البتہ باہر ایک بڑا سا نوٹس لگا تھا، غیر ضروری لوگوں کا داخلہ منع ہے۔ سامنے کی طرف کام کرنے والے مزدوروں کے مکان بنے ہوئے تھے اور پچھلی طرف چھوٹی سی عمارت تھی جس میں دفتر تھا۔ مکانوں اور آفس بلڈنگ کے درمیان ایک بڑا میدان تھا جس میں اینٹیں سوکھ رہی تھیں، اور تھوڑی دور پر دو چمنیاں جن سے دھواں نکلتا تھا یہ بتا رہی تھیں کہ اینٹیں اب پک رہی ہیں۔ ایک طرف کچھ تیار اینٹیں رکھی ہوئی تھیں۔ آفس بلڈنگ سے تھوڑے ہی فاصلے پر بھٹے کے انچارج نادر علی کا گھر تھا۔ اس کے گھر کے پیچھے سے جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ یہ جنگل کافی بڑا تھا اور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ جیسے ہی بچے بھٹے کے قریب پہنچے، دو کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ ساجد چلایا، چپ کرو! پھر آصف اور عمران سے مخاطب ہو کر بولا، ڈرو نہیں، یہ ابھی بھونکنا بند کر دیں گے۔ نئے لوگوں کو دیکھ کر یہ ایسے ہی بھونکتے ہیں، اور واقعی تھوڑی دیر میں کتوں نے بھونکنا بند کر دیا۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی، اللہ کتنے خوفناک کتے ہیں! تم نے کیسے کتے پالے ہیں جو دوسروں کو ڈرا کر رکھ دیں؟ سیما نے کہا۔ ساجد زور سے ہنسا، نہیں بھائی، یہ ہمارے کتے نہیں ہیں، اصل میں تو یہ کسی کے بھی نہیں ہیں، بس یہ سارا دن یہاں رہتے ہیں اور مزدور ان کو اپنا بچا کھچا کھانا ڈال دیتے ہیں۔ یہ سبھی کا کہنا مانتے ہیں اور اجنبی کو دیکھ کر بھونکنے لگتے ہیں۔ مگر بھیا یہ تو دیکھو، ان کے گلے میں پٹے پڑے ہیں، کسی نہ کسی نے تو ڈالے ہوں گے۔ سیما بولی، میں نے ڈالے ہیں، امی کی پرانی ساڑی کے بارڈر کو کاٹ کر میں نے یہ خوبصورت پٹے تیار کیے ہیں، سلمیٰ نے بتایا۔ بھئی واہ، خاصے خوبصورت ہیں، سیما نے تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب یہ سب ایک بڑے پیپل کے درخت کے نیچے آ پہنچے۔ سلمیٰ نے زمین پر جھاڑو دی، چولہا جلایا اور چائے کا پانی چڑھا دیا۔ ساجد نے کھانے پینے کا سامان ایک بڑی تھالی میں سجا دیا۔ تھوڑی دیر میں گاہک آنا شروع ہو گئے۔ کچھ مزدور مرد اور عورتیں مل کر زمین کھود کھود کر مٹی لا رہے تھے۔ پانی اور مٹی کو ملا ملا کر گارا تیار ہو رہا تھا جو لکڑی کے سانچوں میں ڈھالا جا رہا تھا۔ پھر ان کے اوپر SA یعنی شیر علی کی مہر لگ رہی تھی، اور آخر میں ان کو بھٹے میں پکنے کو بھیجا جاتا تھا۔ پہلے تو اینٹوں کی شکل مٹیالی ہوتی، جب پک جاتیں تو سرخ ہو جاتیں۔ اب ان کو ٹرک میں لاد کر بیچنے کے لیے بھیج دیا جاتا۔ یہ لوگ بڑے انہماک سے اینٹیں بنتے دیکھ رہے تھے کہ کسی نے ڈانٹ کر کہا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ ایک لمبے قد کا صحت مند چوکیدار تھا۔ تمہیں پتہ نہیں یہاں آنا منع ہے؟ عامر نے کہا۔ ہم ساجد اور سلمیٰ کے ساتھ آئے ہیں۔ چوکیدار بورے خان یہ سن کر کہ یہ سلمیٰ کے اور ساجد کے مہمان ہیں چپ ہو گیا۔ یہ چاروں ادھر ادھر گھومتے رہے۔ ایک جگہ انہوں نے پتھر توڑنے کی مشین دیکھی۔ اچھا، جب بارشیں ہوتی ہوں گی تو اینٹیں بننے کا کام رک جاتا ہوگا، اس وقت مزدور پتھر توڑتے ہوں گے، آصف نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ سلمیٰ اور ساجد کا ٹی اسٹال سارا سال چلتا ہے، سیما نے کہا۔ ارے یہ تو وہی ٹرک ہے جسے ہم نے اسٹیشن کے سامنے دیکھا اور جس سے بیل گاڑی ٹکرا گئی تھی، عمران نے ٹرک پہچانتے ہوئے کہا۔ پھر ڈرائیور سے بولا، بھائی تم نے اسے ابھی تک ٹھیک نہیں کرایا؟ نہیں، ڈرائیور کا جواب مختصر تھا۔ یہ ٹرک سیٹھ شیر علی کا ہے نا؟ عامر نے پوچھا۔ نہیں، اب بھی اس کا جواب مختصر تھا۔ پھر ڈرائیور نے وہاں موجود دو آدمیوں سے کچھ بات کی اور چلا گیا۔ طاہر نے آصف سے کہا، تعجب ہے، ڈرائیور شاید جلدی میں تھا جو اس قدر تیزی سے مختصر بات کر کے چلا گیا۔ بھٹے سے کچھ فاصلے پر جنگل کے ایک طرف ایک جھیل تھی۔ اچانک عامر نے جھیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیسی عجیب بات ہے، وہ دیکھو جھیل میں تمہیں کچھ نظر آیا؟ کیا؟ آصف نے پوچھا۔ وہ جھیل کے کنارے پر جو درخت ہیں ان کی شاخیں جھک کر پانی کو چھو رہی ہیں، عامر بولا۔ یہ تو عام سی بات ہے۔ ہاں، مگر ان شاخوں پر اس قدر سفید کپڑے کیوں بندھے ہوئے ہیں؟ اب تو سب نے غور سے دیکھا، واقعی یہ تو بہت ہی عجیب بات تھی۔ ہر شاخ پر بے شمار بڑے بڑے سفید رومال سے بندھے ہوئے تھے، آصف نے کہا۔ میری سمجھ میں یہ تو نہیں آ رہا کہ کسی نے یہ کپڑے شاخوں پر کیوں باندھے ہیں۔ سیما زور سے ہنسی، تم لوگوں کو تو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی عجیب بات نظر آتی ہے۔ چلو چھوڑو، سلمیٰ اور ساجد کے پاس چلتے ہیں۔ یہ لوگ واپس آ گئے، مگر تینوں لڑکے دیر تک اسی بات پر بحث کرتے رہے کہ سفید کپڑے درختوں پر کیوں باندھے اور کس نے باندھے۔ ایک دن جب اینٹوں کے بھٹے پر پہنچے تو وہاں کا منظر ہی اور تھا۔ برآمدے میں سیٹھ شیر علی، نادر علی اور DSP رحمان تھے، ساتھ ہی ایک پولیس والا کھڑا تھا۔ یہ قریب پہنچے تو کتوں نے زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ سیٹھ شیر علی سخت ناگواری سے بولے، ان کتوں کو چپ کراؤ، اس قدر شور مچاتے ہیں کہ کچھ سنائی نہیں دیتا۔ نادر علی نے کتوں کو ڈانٹا، کتے چپ ہو گئے۔
تو کل رات آپ کی تجوری سے 10,000 روپے چوری ہو گئے؟ عبد الرحمن صاحب نے کہا۔ جی نہیں، 10,000 سے بھی زیادہ، سیٹھ شہر علی نے کہا۔ اس کے علاوہ 5,000 روپے اور بھی میں نے آفس کی تجوری میں رکھے تھے۔ یہ رقم ایک چمڑے کے تھیلے میں تھی۔ یہ تھیلا جرمنی سے میرے ایک دوست لائے تھے۔ میں نے یہ رقم بھی اسی تجوری میں رکھ دی تھی، لیکن جاتے وقت نکالنا بھول گیا تھا۔ یہ بڑی ویران جگہ ہے، کیا آپ ہمیشہ ہی اتنی رقم آفس میں رکھتے ہیں؟ ڈی ایس پی نے پوچھا۔ جی نہیں صاحب، یہ جگہ ویران نہیں ہے، یہاں مزدوروں کے گھر ہیں۔ پھر میرے رشتے کا بھائی نادر علی بھی یہاں رہتا ہے، چوکیدار بھی ہے، یہ ایسی غیر محفوظ جگہ نہیں ہے، سیٹھ صاحب نے جواب دیا۔ اچھا، ڈی ایس پی صاحب نے جواب دیا، مگر آپ نے میرے تمام سوالوں کا جواب تو دیا ہی نہیں۔ کیا آپ اتنی رقم عام طور پر یہاں پر رکھتے ہیں؟ نہیں، میں عام طور پر تو اتنی رقم نہیں رکھتا، مگر پھر بھی چوکیدار بھروسے کا آدمی ہے اور دوسرے کافی لوگ بھی یہاں رہتے ہیں۔ عبد الرحمن صاحب نے اب چوکیدار سے پوچھا، تم نے رات کو کوئی غیر معمولی بات دیکھی یا کوئی آواز سنی؟ نہیں جناب، کل میں سیٹھ صاحب کے ساتھ ایک شادی پر گیا تھا۔ جب میں لوٹا تو میں نے کوئی غیر معمولی بات یا آواز نہیں سنی۔ ویسے بھی صاحب اس وقت بہت اندھیرا تھا، باہر کچھ سجائی نہیں دیتا تھا، میں بہت تھکا ہوا تھا، لیٹا اور فوراً ہی سو گیا۔ تم کہاں سوتے ہو؟ ڈی ایس پی صاحب نے پوچھا۔ آفس میں جناب، رات میں کم از کم ایک تو مرتبہ ٹارچ لے کر علاقے میں گھومتا ہوں۔ بہت خوب، ڈی ایس پی صاحب بولے۔ جو چوکیدار رات کو سوئے وہ کس کام کا؟ خیر یہ بتاؤ کہ رات کو کیا ہوا تھا؟ کوئی 11 بجے کے قریب میں باہر نکلا تو ساجد کو دیکھا، چوکیدار نے بتایا۔ ساجد کو؟ سیٹھ شیر علی نے تعجب سے پوچھا۔ یہ رات کے 11 بجے یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ اس کی چابی کھو گئی ہے، وہ ڈھونڈنے آیا ہے۔ ڈی ایس پی صاحب نے چوکیدار سے پوچھا، اسے وقت کا کیسے پتہ چلا؟ بورے خان نے بتایا کہ اس کے پاس ایک گھڑی ہے، وہ وقت دیکھتا رہتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ڈی ایس پی عبد الرحمن صاحب نے پوچھا۔ میں باہر نکلا، دروازہ بند کیا، پھر ٹارچ جلائی۔ اچانک کسی نے میرے سر پر کوئی بھاری سی چیز ماری اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ صاحب میں اسی وقت نادر علی کے پاس چلا گیا، وہ میرے ساتھ آئے، تجوری کھولی تو سارے روپے جا چکے تھے۔ ڈی ایس پی صاحب چوکیدار کا بیان لے چکے تو انہوں نے ساجد کو بلایا۔ تمہارا نام ساجد ہے؟ جی ہاں۔ کل رات تم یہاں آئے تھے؟ ڈی ایس پی صاحب نے پوچھا۔ جی جناب۔ تم کس وقت یہاں آئے تھے؟ تقریباً 11 بجے، ساجد نے جواب دیا۔ کیا رات 11 بجے یہاں آنا ٹھیک تھا؟ کیا بہت دیر نہیں ہو گئی تھی؟ تم رہتے کہاں ہو؟ جی میں یہیں علی پور میں رہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں صاحب کہ بہت دیر ہو گئی تھی، مگر میں نے اسٹور کی چابی کہیں گرا دی تھی۔ مجھے یہ ضرور ڈھونڈنا تھی، اس لیے کہ صبح صبح گاہک آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عبد الرحمن صاحب نے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تمہاری چابی یہاں گری ہے؟ صاحب، ساجد نے کہا، میرا یہاں ایک ٹی اسٹال ہے، کل صبح میں سائیکل سے گر گیا تھا، میرا خیال تھا کہ چابی بھی میری جیب سے نکل کر یہیں کہیں گری ہوگی، مجھے تو چابی کھونے کا پتہ ہی نہ چلا۔ جب اماں جی نے کل رات 9 بجے مجھ سے چابی مانگی تو مجھے پتہ چلا کہ چابی کھو گئی ہے۔ میں اسی وقت چابی ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ اگر تم 9 بجے گھر سے نکلے تو یہاں 11 بجے کیسے پہنچے؟ 2 گھنٹے تک تم کیا کرتے رہے؟ جناب میری سائیکل کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا، اسے لے کر پہلے بابو کی دکان پر گیا، وہاں چائے پینے اور باتیں کرنے میں دیر ہو گئی۔ اچھا، ڈی ایس پی صاحب نے کہا، مگر لگتا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہیں۔ ساجد نے کہا، میرے دوست بابو کے بڑے بھائی اصغر پولیس میں ہیں، وہ بھی رات کو گھر نہیں تھے، ویسے وہ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں، نہ صرف مجھے بلکہ میرے سارے خاندان کو کافی عرصے سے جانتے ہیں۔ اچھا ایک آخری سوال، ڈی ایس پی صاحب بولے، کیا تمہیں علم تھا کہ تجوری میں 10,000 روپے ہیں؟ نہیں جناب، میں سارا وقت ٹی اسٹال پر رہتا ہوں اور مجھے پتہ نہیں کہ آفس میں کیا ہوتا ہے، ساجد نے جواب دیا، اور پھر جیسے کچھ یاد آ گیا ہو کہنے لگا، ایک بات اور ہے جناب، میں نے چابی ڈھونڈنے کے لیے ٹارچ جلائی تو کسی نے میرے قریب آ کر مجھے غور سے دیکھا اور ارے کہہ کر غائب ہو گیا۔ کیا تم نے اسے دیکھا تھا؟ نہیں جناب۔ کیا تم اس کی آواز دوبارہ سنو تو پہچان سکتے ہو؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ خیر اس سے ہمیں کچھ خاص مدد نہیں ملے گی، ڈی ایس پی صاحب نے کہا۔ پھر انہوں نے مزدوروں اور سپروائزر سے بات چیت کی، اس کے بعد انہوں نے سب کو جانے کی اجازت دے دی، مگر یہ کہا کہ ان کی اجازت کے بغیر علی پور سے باہر کوئی نہ جائے۔ اس واقعہ کے بعد ساجد بہت چپ اور اداس تھا، اسے اس بات کا بہت افسوس تھا کہ چوری والی رات ہی وہ کیوں چابی ڈھونڈنے گیا، اس پر شبہ کیا جا رہا ہے، اور غالباً اسی وجہ سے سیٹھ صاحب نے اسے بھٹے کے پاس سے ٹی اسٹال بند کرنے کو کہا ہے۔
ساجد کی امی اس کی پریشانی کو سمجھ رہی تھیں۔ اس خیال سے کہ ساجد کا دل بہل جائے انہوں نے بچوں سے کہا کہ وہ فلٹریشن پلانٹ کے پاس جا کر پکنک منا لیں۔ اگلے ہی روز یہ لوگ پکنک منانے فلٹریشن پلانٹ روانہ ہو گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پینے کا پانی علی پور اور اس کی بستیوں کو بھیجا جاتا ہے اور قریبی ریلوے اسٹیشن کو بھی۔ پلانٹ تک جانے کے لیے ایک کچا راستہ تھا جو ایک چھوٹی سی پہاڑی سے ہوتا ہوا اوپر پہنچتا تھا۔ یہاں ایک بوڑھا چوکیدار ایک چھوٹی سی کوٹری میں رہتا تھا۔ وہ فلٹریشن پلانٹ کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ چوکیدار مختار حسین کافی عرصے سے یہاں ملازم تھا۔ پہاڑی پر پہنچ کر بچے ایک درخت کے نیچے گھاس پر بیٹھ گئے۔ وہاں انہوں نے کباب اور روغنی پراٹھے کھائے جو ان کی امی نے چلتے وقت ان کے ساتھ کر دیے تھے۔ کھانے کے بعد وہ پہاڑی سے علی پور کا نظارہ کرنے لگے۔ یہاں سے جھیل بھی بہت صاف نظر آ رہی تھی۔ جنگل بھی دور تک نظر آ رہا تھا۔ اچانک عامر کو کچھ خیال آیا اور وہ چوکیدار کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھنے لگا، بابا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جھیل کے پاس درختوں پر یہ سفید کپڑے کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ کون سے درختوں پر؟ مختار حسین نے سوال کیا۔ یہ جو جھیل کے کنارے درخت ہیں ان پر۔ مجھے پتہ نہیں، ویسے بھی مجھے یہاں سے جھیل صاف نظر نہیں آتی اور میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، نگاہ کمزور ہے، جھیل پر بھی جانا نہیں ہوتا۔ عامر چوکیدار کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، اللہ بھائی میں نے تو اتنا کھا لیا ہے کہ ذرا سا ٹہلنا ضروری ہو گیا ہے۔ پھر آصف اور عمران سے بولا، چلو یار ذرا گھوم پھر لیں، اور وہ دونوں راضی ہو گئے۔ وہ دیکھو، آصف نے دور سے آتی ریل کی طرف اشارہ کیا۔ ریل تو بالکل ایسی لگ رہی ہے جیسے کھلونے کی ہو، عمران نے جواب دیا، اور یہ لوگ ٹہلتے ہوئے ایک طرف کو چل دیے۔ سلمیٰ اور سیما کہنے لگیں، بھائی ہم تو پہلے ہی اتنا چل چکے ہیں، ابھی واپس بھی جانا ہے، تم لوگ جاؤ ہم یہیں بیٹھیں گے۔ مختار حسین نے جیسے بڑبڑاتے ہوئے کہا، یہ انہوں نے اچھا نہیں کیا، یہ جھیل بنا کر انہوں نے بہت برا کیا۔ سلمیٰ نے حیرانی سے پوچھا، کیوں بابا؟ جھیل بنانا تو اچھی بات ہے، ایک تو پینے کے لیے پانی مل گیا، دوسرے کھیتی باڑی کے لیے۔ بوڑھے چوکیدار نے سر ہلایا، نہیں بیٹی، ہم لوگوں کو ادھر دریا پر بند باندھنا پسند نہیں آیا۔ ہم نے منع بھی کیا مگر غریبوں کی سنتا کون ہے؟ یہ انجینئر، یہ بڑے بڑے لوگ ہم پر ہنستے ہیں، مگر ہم جانتے ہیں یہ جھیل بنانا بہت برا ہوا، بہت ہی برا۔ مگر بابا، سلمیٰ پھر حیرانی سے پوچھا، میری تو اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں برائی کیا ہے۔ مختار حسین نے کہا، یہاں جس جگہ اب جھیل ہے پہلے بھولے شاہ کی خانقاہ تھی جس میں ان کی چوکی رکھی تھی۔ دور دور سے لوگ اس کی زیارت کرنے آتے تھے اور یہ بہت ہی پاک جگہ تھی۔ لوگوں نے بہت شور مچایا، کچھ لوگ دھرنا دے کر بھی بیٹھ گئے، مگر نوجوانوں نے جو شہروں سے پڑھ لکھ کر آئے تھے کہا کہ ڈیم ضرور بنے گا۔ پھر ان لوگوں کے کہنے پر جنگل کے کنارے ایک چھوٹی سی عمارت بنا کر بھولے شاہ کی چوکی وہاں رکھ دی گئی۔ جب ڈیم بن گیا تو یہ جھیل بن گئی اور حضرت جی کی خانقاہ پانی میں ڈوب گئی۔ ستیہ ناس ہو ان لوگوں کا، مصیبت آئے ان پر، بوڑھا چوکیدار کہنے لگا۔ اللہ، سیما نے کہا، ہاں بیٹی، اب بھی جھیل کے بیچوں بیچ جہاں بھولے شاہ کی خانقاہ تھی رات کو روشنیاں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ نور ہے ان بزرگ کا، یہ ان کی کرامات ہیں جو آدھی رات کو دکھائی دیتی ہیں۔ دونوں لڑکیاں یہ سن کر گھبرا سی گئیں۔ سیما نے آسمان پر گھر کر آتے ہوئے بادلوں کو دیکھ کر کہا، چلو بھائی، اس سے پہلے کہ بارش شروع ہو جائے اور ہم بھیگ جائیں یہاں سے چل دینا چاہیے۔ دونوں لڑکیوں نے چوکیدار کو اللہ حافظ کہا اور کچے راستے پر تقریباً بھاگتی ہوئی گھر چل دیں۔ اب بارش شروع ہو چکی تھی اور تھوڑی سی دیر میں تیز ہو گئی۔ سامنے ایک کوٹری نظر آئی۔ سیما نے کہا، چلو اس میں چھپ جاتے ہیں جب تک بارش کم ہو۔ یہ ایک پرانی کوٹری تھی جس میں ایک کھڑکی اور لکڑی کا ایک دروازہ تھا۔ اس کی چھت بھی جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی اور ٹپک رہی تھی۔ سیما نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھئی عجیب بات ہے، کوٹری میں اندر تو کوئی کنڈی نہیں، البتہ باہر کی طرف اچھی خاصی بڑی سی کنڈی لگی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس کوٹری کو باہر سے بند کرتا ہے، مگر کیوں؟ سلمیٰ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، ارے یہ تو کپڑے کا وہی ٹکڑا ہے جو میں نے کتے کے گلے میں پٹا بنا کر ڈالا تھا۔ ہاں یہ وہی ہے، مگر سلمیٰ یہ یہاں کیسے؟ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ کتے یہاں بند کیے جاتے ہیں، مگر کیوں؟ ہاں، ہو سکتا ہے چوری کی رات کو یہ کتے یہاں بند کر دیے گئے ہوں تاکہ نہ بھونکیں اور نہ شور ہو۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ کتے ہر اجنبی پر بھونکتے ہیں، سلمیٰ نے کہا۔ اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ بھٹے کی طرف ہوتے ہوئے گھر جانا چاہیے۔
वहीं हमें मालूम हो सकेगा कि ये पट्टा वाकई कुत्ते के गले से गिरा है। बारिश जैसे अचानक शुरू हुई थी उसी तरह ख़त्म हो गई। ये दोनों पहले भट्टे पहुंची। शाम हो चुकी थी। मज़दूरों के घरों से खाना पकने की खुशबुएं आ रही थीं। उनके वहां पहुंचते ही कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया, मगर जब उन पर नज़र पड़ी तो चुप हो गए। सलमा ने देखा कि एक कुत्ते के गले से पट्टा गायब था। सलमा और सीमा घर पहुंची तो देखा कि आमिर बुरी तरह लंगड़ा रहा था। वो पहाड़ी से फिसल गया था और उसकी टांग में काफ़ी चोट आई थी। कोहनियाँ भी बुरी तरह छिल गई थीं। साजिद की अम्मी ने आमिर को ज़ख्मी देखा तो बहुत खफा हुई। उन्हें यह अफसोस था कि लड़का 4 दिन को आया और ज़ख्मी हो गया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अभी तांगे पर डॉक्टर के पास भिजवाती हूँ। नहीं खाला जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ज़रा सा मरहम लगा दें, आमिर ने कहा। नहीं बेटे, तुम्हारे चोट ज़्यादा लगी है। जाओ साजिद, तुम आमिर को शमशाबाद ले जाओ, डॉक्टर इसकी पट्टी कर देगा। खुदा ना खास्ता ज़ख्म पक न जाए, आमिर की अम्मी ने बात ख़त्म करते हुए कहा। आमिर की परेशानी में सलमा कोठी और पट्टे के बारे में बताना भूल गई। अगली सुबह साजिद आमिर को लेकर अस्पताल चला गया और ये लोग भट्टे पर आ गए। वहाँ कुत्तों पर नज़र पड़ते ही सलमा को कल का वाक़या याद आ गया। उसने पूरा वाक़या उन लोगों को सुनाया। तुम तो पूरी जासूस हो गई हो, आसिफ ने सब कुछ सुनकर कहा। उस रोज़ ये लोग सारा दिन अपने टी स्टॉल पर मसरूफ़ रहे। शाम को जब सब लोग घर वापस हुए तो सलमा ने साजिद से पूछा, साजिद क्या चोरी वाली रात कुत्ते भौंके थे? साजिद ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, नहीं, मेरे ख्याल में कुत्ते बिल्कुल नहीं भौंके। मैं भी कैसा बेवकूफ़ हूँ, अब तक मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं आया। जनाब, कुत्ते थे ही नहीं तो भौंकते कैसे? सलमा ने कहा। फिर सलमा ने पूरा वाक़या सुनाया कि किस तरह ये लोग बारिश से बचने के लिए एक झोंपड़ी में गईं और वहाँ उन्होंने कुत्ते का पट्टा देखा और दरवाजे की बाहर वाली नई कुंडी देखी, जिससे उन्हें पता चला कि कुत्ते यहाँ बंद किए गए थे। आसिफ ने सोचते हुए कहा, यह बात तय हो गई कि चोर को ये इल्म था कि कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, इसीलिए उसने पहले कुत्तों को बंद किया ताकि वो भौंक भौंक कर चौकीदार को होशियार ना करें। अल्लाह ही जाने कौन था।